وفاقی وزارت داخلہ نے خیبر پختونخوا حکومت سے افغان طلبہ کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ فورن نیشنل سیکیورٹی سیل کا سیکریٹری داخلہ خیبر پختونخوا کو خط لکھا، غیر ملکیوں سے متعلق ڈیش بورڈ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں زیر تعلیم تمام افغان طلبہ کا ڈیٹا 27 مارچ تک ارسال کیا جائے۔ رواں ماہ مہنگائی کی شرح 1 سے 1.5% تک محدود۔ اپریل میں مہنگائی بڑھنے کی شرح 2 سے 3% تک رہنے کی توقع۔ وزارت خزانہ کی ماہانہ اکنامک اپڈیٹ آؤٹ لک رپورٹ جاری۔ ترسیلات زر، برآمدات، درآمدات، محصولات، نان ٹیکس آمدنی میں اضافہ۔ مرکزی بینک کے مالی ذخائر میں بھی بڑھ گئے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چینی کی قیمتوں سے متعلق رپورٹ پیش نہ کرنے پر اظہار برہمی۔ صنعت، تحفظ خوراک اور تجارت کے سیکریٹری کو کل طلب کر دیا۔ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جنید اکبر کی زیر صدارت اجلاس۔ ہاؤسنگ اور تعمیرات کی آڈٹ رپورٹ پر غور۔ پی ڈبلیو ڈی کے صوبائی منصوبوں کی تفصیلات طلب۔ چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران کی تعیناتی میں تاخیر کا معاملہ عدالت پہنچ گیا۔ قومی اسمبلی اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈرز عمر ایوب اور شبلی فراز کا اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع۔ اسپیکر قومی اسمبلی کو پارلیمانی کمیٹی تشکیل دے کر ارکان کے نام دینے کی ہدایت کرنے کی استدعا۔ حکومت کا بجلی صارفین کو اضافی وصولیاں واپس کرنے کا فیصلہ۔ 1 ماہ کے لیے بجلی فی یونٹ 30 پیسے سستی ہونے کا امکان۔ سی پی پی اے کی فروری کی ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی درخواست پر نیپرا میں کل سماعت ہوگی۔ نیٹ میٹرنگ صارفین کے لیے معاہدے کی مدت میں 5 سال تک محدود کرنے کا فیصلہ۔ نیپرا کو بائی بیک ریٹ 10 روپے فی یونٹ کرنے کی ہدایت۔ بائی بیک ریٹس میں وقتاً فوقتاً نظر ثانی کی جائے گی۔ بلنگ کے طریقہ کار کو بھی اپ ڈیٹ کیا جائے گا۔ درآمد شدہ اور برآمد شدہ یونٹس کو الگ الگ شمار کیا جائے گا۔ برآمد شدہ یونٹس منظور شدہ خریداری نرخ پر خریدے جائیں گے۔ پنجاب میں گندم اگاؤ انعامی اسکیم کے لیے ڈیجیٹل قرآن دازی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے بٹن دبا کر قرآن دازی کی۔ پہلا ٹریکٹر بہاول نگر کی خاتون کاشتکار پروین کا نکلا۔ مریم نواز کی کامیاب کاشتکاروں کو مفت ٹریکٹر ملنے پر مبارکباد۔ قرآن دازی میں کامیاب 1000 کاشتکاروں کو 55 ہارس پاور کے ٹریکٹر مفت دیے جائیں گے۔ پنجاب میں جو کام نہیں کرے گا وہ گھر جائے گا۔ صوبائی وزیر اطلاعات ازما بخاری نے واضح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں بولی، پنجاب حکومت نے فنڈز دیے عوام کو مفت ادویات دینی پڑیں گی۔ اسپتالوں میں ڈاکٹرز اور عملے کا بائیو میٹرک ہونا چاہیے۔ پنجاب سندھ کا پانی ہڑپ نہیں کر سکتا، اس حوالے سے غلط فہمی کا دور ہو جانا چاہیے۔ عید کے بعد شاہراہ بھٹو کا دوسرا فیز قائد آباد تک کھل جائے گا۔ بولٹن مارکیٹ کے پاس پارکنگ ایریا پر کام جاری ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ ہمیں ورثے میں وہ کے ایم سی ملی جو کہتی تھی اختیارات اور وسائل نہیں۔ آج وہی کے ایم سی ہے لیکن چہرے تبدیل ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی والدہ ماجدہ رضا الہی سے انتقال کر گئیں۔ صدر مملکت آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار تعزیت۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی اور اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا اظہار افسوس۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا بھی دکھ کا اظہار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کراچی میں ٹینکر گردی کا شکار میاں بیوی اور نومولود کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان، رکن سندھ اسمبلی محمد فاروق سمیت بڑی تعداد میں شہریوں کی شرکت۔ متوفی عبدالقیوم کے بھائی کی مدعیت میں مقدمہ درج۔ بھائی کے مطابق عبدالقیوم اپنی اہلیہ کو چیک اپ کرانے بائک پر اسپتال لے کر جا رہا تھا۔ حادثے کا ذمہ دار ٹینکر ڈرائیور گرفتار۔ واٹر ٹینکر بھی تحویل میں لے لیا گیا۔
پشاور میں بینک ڈکیتی کا ماسٹر مائنڈ کیش وین کا ڈرائیور نکلا۔ کیش وین لوٹنے والے چاروں ملزمان گرفتار۔ تقریباً 3.5 کروڑ کی لوٹی گئی رقم اور اسلحہ برآمد۔ ایس ایس پی آپریشن مسعود بنگش کے مطابق وین ڈرائیور فضل وہاب کو پہلے بھی 2-3 جگہوں سے نکالا جا چکا ہے۔ سندھ، جنوبی بلوچستان اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں خشک سالی جیسی صورتحال۔ ستمبر سے مارچ تک 40% بارشیں کم ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات نے خشک سالی کا نیا الرٹ جاری کر دیا۔ تربیلا اور منگلا ڈیم سمیت مختلف دریاؤں میں پانی کی سطح انتہائی نچلے درجے پر۔ مارچ کے دوران مختلف مقامات پر درجہ حرارت 2 سے 3 ڈگری سے زائد رہا۔ بالائی وسطی علاقوں میں آج سے بارشیں متوقع۔ پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی۔ بالائی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ کوئٹہ سمیت صوبے کے 15 اضلاع میں تیز ہواؤں اور آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا الرٹ جاری۔ کراچی میں آج اور کل معمول سے تیز ہوائیں چلیں گی۔ کنٹرولر نیوز 1 عارف محمود، سینئر صحافی حافظ طارق محمود اور آصف محمود کے والد قاری محمود الحسن آہوں اور سسکیوں میں سپرد خاک۔ باغ جناح کراچی میں نماز جنازہ کی ادائیگی۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری، امیر جماعت اسلامی کراچی مونم ظفر سمیت بڑی تعداد میں سیاسی اور سماجی شخصیات اور صحافیوں کی شرکت۔ قاری محمود الحسن 83 برس کی عمر میں انتقال کر گئے تھے۔ چین کا چاند پر ریڈیو ٹیلی اسکوپ کی تعمیر کا منصوبہ۔ چینی میڈیا کے مطابق ریڈیو ٹیلی اسکوپ 2030 کی دہائی میں چاند پر مکمل کر لی جائے گی۔ یہ ٹیلی اسکوپ تتلی کی ساخت کے ساتھ 1200 وائر اینٹینوں پر مشتمل ہوگی اور ٹیلی اسکوپ سے کائنات کے مختلف رازوں کو جاننے کی کوشش کی جائے گی۔ اور عید الفطر کی بھرپور تیاریاں، بازاروں میں گہما گہمی، کسی کو ابھی تک ملبوسات کی تلاش، کسی کے لیے میچنگ کے جوتے ڈھونڈنا امتحان بن گیا۔ عید شاپنگ میں خواتین کے ساتھ بچے بھی پیش، رنگ برنگی فرمائشوں نے والدین کو چکرا کر رکھ دیا۔